بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ کافر تھا اور زنا زادہ تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ رسالت ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ جب آگ پہ حکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں میں سے نمرود کی بیٹی بھی تھی، آپ پر ایمان لے آئی۔ جب نمرود کو اس کی بیٹی کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا اور نمرود کی آگ میں ابراہیم علیہ السلام پر کون سے واقعات پیش آئے، یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی، خداوند متعال نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے منع کیوں فرمایا۔ اگر آپ تیار ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے بتوں کو توڑا لیکن صرف ایک بت کو رہنے دیا اور اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے، پھر رات گزرنے کے بعد حشر کا منظر دیکھا اور ان کے خداؤں کے حشر و نشر نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا جب کسی کو دیکھا ہی نہیں گیا کیوں کر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا، نمرود سے کہا کہ یہ کام صرف ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہ دوں گا، ضرورت ہے کہ اس کو گرفتار کر کے برسر عام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا یہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے بڑا بت تھا وہ موجود ہے اور جو کچھ ہوا سب اس کی نظروں کے سامنے ہوا۔ اس سے پوچھو، اگر یہ بول سکے، اگر کچھ نہ بتائے تو سمجھ لو کہ یہی مجرم ہے، کیونکہ کلہاڑا اسی کے کندھے پر ہے، اور اگر یہ بول نہیں سکتا تو بتانے سے مجبور ہے تو سمجھ لو کہ یہ لاشیں ہے، اس کا وجود عدم و برابر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے لوگوں پر نہایت اچھا اثر پڑا اور ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم خیال ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ واقعاً اگر بت میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ کچھ کر سکتے، تو اپنے کو سب سے پہلے انہیں بچانا چاہیے تھا۔ نیز یہ کہ سب سے بڑا جو بت ہے وہ تو موجود ہے، اگر اس میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ اپنے دیگر ساتھیوں کو ضرور بچا لیتا۔ کتاب روضۃ الصفا میں ہے کہ جب مشرکین شرمندہ ہوئے تو اسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے تو پھر ان کے متعلق بولنے اور نہ بولنے کا سوال ہی کیوں پیدا کیا؟ تمہارا یہ سوال بالکل عبث ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، کیا تم ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تم پر کے خدا کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کر سب کے سب گریاں باں ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر تبلیغ کر رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ نمرود کو جب ان کی تبلیغ کا زور و شور معلوم ہوا تو اس نے یہ خیال کرتے ہوئے ان کی تبلیغ سے نظام سلطنت ہی درہم برہم نہ ہوگا بلکہ اس کی خدائی خطرے میں پڑ جائے گی، ان کی گرفتاری کا فیصلہ کیا اور انہیں گرفتار کرا لیا اور انہیں قید خانے میں بند کر دیا۔ عجائب القصر علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی صفحہ نمبر 87 میں ہے کہ نمرود نے ان کو گرفتار کرا کے ایک لوہے والے تندور میں بند کرا دیا، اس میں بھرپور آگ جلا دی۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں برآمد کیا وہ جیسے کہ جیسے تھے، یعنی ان کو کوئی گزند اس آگ سے نہ پہنچے۔ نمرود نے حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے اور ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ انہیں ایک روایت کی بنا پر 40 دن اور ایک روایت کی بنا پر 7 سال قید میں رکھا۔ اس دوران میں انہیں نظر آتش کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیت معارج نبوت نمرود نے بے مقاموں کوسہ جو کوفے میں ہے 4 دیواری تیار کرائی جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 فرسخ تھی اور اس کی بلندی 100 گز تھی، اور ایک روایت روضۃ الصفا اس کی لمبائی 60 گز اور چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب 4 دیواری مکمل ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ اسے اچھی جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے۔ چنانچہ اسے لکڑیوں سے دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 4 دیواری 1 ماہ میں بھر گئی اور چاروں طرف وہ جلنے لگے۔ جب اس کے شعلے بڑھ گئے تو انہوں نے دل و یہ عالم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب نہ جا سکتا تھا، کوئی پرندہ فضائے باقت تک اس پر سے گزر نہ سکتا تھا۔
तबरी में है कि आग को भड़काने में 2 साल लगे थे। ये भी है कि 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ियां जमा की गई थी। आग तो रोशन कर दी गई, लेकिन अब कोई ऐसा रास्ता न था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके, क्योंकि कोई करीब जा ही नहीं सकता था। लोग इसी तरदद में और मशवरे में थे कि शैतान ने उन्हें मंजीक बनाने का मशवरा दिया और बनाने की तरकीब बताई। जब मंजीक तैयार हो गई तो उसने उसमें से पहले एक बड़ा पत्थर रख कर फेंका। जब तजर्बे ने बता दिया कि ये मंजीक ठीक बन गई है और काम ठीक कर रही है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों पांव बांधे गए और गले में भी तोके अहन डाला गया। फिर मंजीक में बिठाकर उन्हें फेंका गया। एक रवायत में है कि जब हाथ पांव बांधे गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बारगाहे खुदाबंदी में हाथ उठाकर कहा कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका रब्बुल आलमीन लकल हम्दु व लकुल मुल्क। एक रवायत में है कि इसी दौरान में आसमान के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते बारगाहे खुदाबंदी में हाजिर होकर अर्ज करने लगे कि मालिक रुए ज़मीन पर एक इब्राहिम है जो तेरी वहदनियत की तबलीग कर रहे हैं। अब उन्हें भी नजरे आतिश किया जा रहा है। हमारे मालिक तू उनको बचाने के लिए हमको हुक्म दे। हुक्म हुआ कि जाओ, अगर इब्राहिम तुम्हारी मदद कबूल कर लें, बेशक तुम उनकी इमदाद करो। वो फरिश्ते जमीन पर नाजिल हुए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मदद करने की ख्वाहिश की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इमदाद कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर वो फरिश्ते आए जो हवा और पानी पर मुतय्यन है। फरिश्ते हवा ने कहा, आप कहें तो हम आंधी के जरिए इस आग को मुंतशिर कर दें। आपने फरमाया कि मौका इम्तिहान में हूँ, मुझे तुम्हारी इमदाद की जरूरत नहीं है। फिर पानी वाला फरिश्ता आगे बढ़ा और उसने भी कहा कि अगर आप कहें तो पानी बरसा कर आग को बुझा दूं। इरशाद हुआ, जरूरत नहीं। अलगर्ज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजीक में रख कर फेंक दिया गया। वो हवा में उलटते पुलटते जा रहे थे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बढ़कर इस्तकबाल किया और उनसे मुलाकात करके कहा, ऐ इब्राहिम, तुम्हें कोई हाजत है? फरमाया, बेशक है, लेकिन तुमसे नहीं। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, मालिक ही की तरफ से रुजू करो। कहा, सवाल की जरूरत नहीं, हमारे हाल का उसे इल्म होना ही काफी है। मुख्तसर ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भड़कते हुए शोलों में पहुंचे, फिर नीचे की तरफ जाकर आग के दरमियान वारिद हुए। फरमाने बारी आग को पहुंच चुका था। ऐ आग, सलामती के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जा। आग गुलजार बनी, फूलों की किस्मत हो गई। सदीक़े बयान है कि फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जमीन पर बिठा दिया और उनके बैठते ही उनके करीब चश्मा जारी हो गया। गुलाब और नरगिस के फूल खिल गए। एक रवायत में है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ही वसत आग में पहुंचे, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फौरन बिलोर का एक तख्त बिछाकर उस पर उन्हें बिठाया। उनके तख्त पर बैठते ही चश्मे आब जारी हुआ और गिरदे गिर्द फूलों के दरख्त नुमाया हो गए। और एक रवायत में है कि जली हुई लकड़ियों के बाकी हिस्से जो कि जलने से रह गए थे, उसे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जमीन में नस्ब कर दिया और उससे हरे भरे दरख्त पैदा हो गए जिनमें ताजे फल लगे हुए थे। एक रवायत में है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए तो छिपकली दूर बैठी हुई थी, आग को फूंक रही थी, इसीलिए खुदा ने मारने का हुक्म दिया और मेंढक दूर ही से मुंह में पानी लेकर नारे नमरूद की तरफ फेंक रहा था ताकि वो बुझ जाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच जाएं। इसलिए खुदा ने उसको मारने से मना फरमाया। अलगर्ज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म खुदा से आग के गुलजार में बैठे हुए खुदा को याद कर रहे थे। एक रवायत की बिना पर 3 दिन, एक रवायत की बिना पर 7 दिन इसी आग के गुलजार में रहे। इसी दौरान में नमरूद ने अपने मीनार पर जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जो निगाह की तो उन्हें जन्नत नुमा गुलजार में बैठा हुआ देखा। उसे ख्याल था कि वो जल बन कर राख हो गए होंगे। जब उसने उन्हें इस हाल में देखा तो वो मुअज्जब भी हुआ और मुतबाहज भी, क्योंकि उसे ये ख्याल पैदा हो गया कि अब जो के ये आग नहीं जला सके और अब सही और सालिम बरामद होंगे तो लाजमन मेरे लिए और ज्यादा मर्ज साबित होंगे। यही कुछ सोचकर उसने अपने कारकनों को हुक्म दिया कि मंजीक के जरिए से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर पत्थर फेंके जाएं। चनाचा बहुत बड़े बड़े पत्थर उसमें रख कर फेंके गए। वो पत्थर रवायतो अजायबुल कसद सफ़ा नंबर 88 एक मुकाम पर हवा में जमा हो गए और बेहुक्म खुदा बादलों की सूरत इख्तियार करके बरसने लगे, जिसके नतीजे में इस हिस्से के अलावा जो गुलजार बना हुआ था, जिस कदर भी आग इस तवील
تفصیل چار دیواری میں تھی سب بجھ گئی۔ علامہ ملجسی تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے جو منجیک بنائی گئی تھی وہ وہی تھی جس میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ منجیک مقام کوسا میں جو کوفہ کے ایک گاؤں میں کنزارہ میں واقع ہے شیطان کے ہاتھوں بنی تھی۔ انہوں نے حیات القلوب کے صفحہ نمبر 90 میں تحریر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہاتھ پاؤں باندھ کر منجیک میں رکھا تو ان کا چچا آزر جو حکومت نمرود کا وزیر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے روح مبارک پر ایک تماچا مار کر کہا کہ اب بھی اپنی حرکت سے باز آ جا اور نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا ہے خدائی اسی کی تسلیم کی جائے گی اور اسی کی تسلیم شدہ ہے، یہ نہ خدا ہے اور نہ اس کی خدائی مانی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا، اس میں ٹھنڈک آ گئی تھی۔ مؤخرین کا بیان ہے کہ یہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات اور اس وقت کے دیگر حالات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ نے ایمان ظاہر کیا اور نمرود کی بیٹی زارا بھی ایمان لائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب سارہ چچا زاد بہن تھی۔ نمرود کی بیٹی کے ایمان لانے کے متعلق علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی بے حوالے معارج النبوت لکھتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی زارا بڑی زیرک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے اصرار سے اپنے والد کو اس بات پر راضی کیا کہ اسے اس مینار پر جانے کی اجازت دی جائے جس پر سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی تو وہ اس مینار پر جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر اس نے حالات دیکھے تو اسے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ آگ گلزار بن گئی اور بلور کا تخت ان کے لیے لایا گیا۔ اس نے بے ساختہ آواز دی، اے ابراہیم میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں کہ اے ابراہیم یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے؟ خدا نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ جلا نہیں سکتی۔ اس نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ آگ میں آپ تک آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے تو ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ جب آگ کے قریب پہنچی تو اسے آگ کے کسی حصے نے نقصان نہ پہنچایا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچی۔ پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر باپ کے پاس چلی گئی۔ نمرود کو جب اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بے گولا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ توبہ کر۔ اس نے انکار کیا، پھر اس نے تخویف کی اور ڈرایا مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ نمرود جب اسے سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹکا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخ ٹھونک دی۔ ادھر جلادوں نے اسے سزا دی، ادھر خداوند متعال نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی زارا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا۔ چنانچہ وہ انہی کے پاس رہے۔ بالآخر انہوں نے اس کی شادی اپنے ایک فرزند مدین کے ساتھ کی جو کہ سارا و ہاجرہ کے علاوہ گندورہ بیوی سے تھا۔ میرے خدا نے اسے یہ عزت دی کہ اس کے سلسلے رحم میں بہت سے انبیاء کرام کو پیدا کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔